السلام علیکم ناظرین۔ ویسے تو یوسف زلیخا کا قصہ قرآن مجید کا وہ باب ہے جس میں 100 طرح کی نصیحتیں اور سبق موجود ہیں، لیکن مفسرین اور بعض ازاں شعراء اور ناول نگاروں نے اسے باقاعدہ ایک رومانوی داستان کا درجہ دے دیا ہے۔ حضرت یوسف اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی کہانی صدیوں سے اسلامی دنیا میں مشہور ہے، جبکہ یہ منظوم یا نثری صورت میں عربی، فارسی، اردو، پنجابی، کشمیری، ترکی اور بنگالی میں بھی لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 12ویں سورت سورہ یوسف میں غلامی سے بادشاہی کے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، جو 111 آیات پر مشتمل ہے۔ اس واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے، تاہم اس کی تفصیلات یہودی روایات کے مجموعے تلمود اور مسیحیوں کی مقدس کتاب بائبل سے کئی مقامات پر مختلف ہے۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پڑپوتے تھے۔ قرآن کے اشاروں اور بائبل کے بیان کے مطابق فلسطین میں حبرون، موجودہ الخیل کی وادی میں مقیم حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک بیوی راحیل سے اور باقی 10 دوسری 3 بیویوں سے تھے۔ حضرت یوسف بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ بائبل کے علماء کی تحقیق ہے کہ حضرت یوسف کی پیدائش 1906 قبل مسیح کے لگ بھگ ہوئی اور 16 یا 17 سال بعد وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ یوسف میں ہے، جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب، چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف کی سوتیلی والدہ، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں۔ بائبل اور تلمود کا بیان قرآن کے اس بیان سے مختلف ہے۔ ان کا بیان یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے خواب سن کر بیٹے کو خوب ڈانٹا اور کہا، اچھا، اب تو یہ خواب دیکھنے لگا ہے کہ میں اور تیری ماں اور تیرے سب بھائی تجھے سجدہ کریں گے۔ قرآن کے مطابق جیسا کہ حضرت یعقوب کا خدشہ تھا، حضرت یوسف کے بھائی انہیں سیر کے بہانے لے گئے۔ پہلے جان سے مارنے کا سوچا اور پھر انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا کہ کوئی گزرتا قافلہ غلام بنا کر لے جائے، اور روتے پیٹتے گھر آئے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ چونکہ بنیامین کم عمر تھے اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ بیان بھی بائبل اور تلمود کے بیان سے مختلف ہے۔ ان کی روایت یہ ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی اپنے مویشی چرانے کے لیے سکم کی طرف گئے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے خود حضرت یعقوب نے ان کی تلاش میں حضرت یوسف کو بھیجا تھا۔ حضرت یوسف کو جس کنویں میں پھینکا گیا وہ بائبل اور تلمود کی روایات کے مطابق سکم موجودہ نابلوس کے شمال میں دوتن یعنی موجودہ دوسان کے قریب واقع تھا۔ انہیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جس قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا وہ جالہات یعنی شرق اردن سے مصر جا رہا تھا، جس کا دارالسلطنت اس زمانے میں ممفس تھا، جس کے کھنڈرات قاہرہ کے جنوب میں 21 کلومیٹر کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، پھر یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے نکالا اور اسے جمع پونجی سمجھ کر چھپا لیا، پھر لے کر مصر پہنچ گئے اور اسے تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ دیا۔ مگر بائبل اور تلمود میں حضرت یوسف کے مصر میں فروخت ہونے کی تفصیلات قرآن سے مختلف ہیں۔ مصر پر اس زمانے میں چرواہے بادشاہوں حکسس کنگز کی حکومت تھی۔ تفہیم القرآن میں ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ عرب تھے اور فلسطین و شام سے مصر جا کر 2000 برس قبل مسیح کے لگ بھگ سلطنت مصر پر قابض ہو گئے تھے۔ عرب مورخین اور مفسرین قرآن نے
ان کے لیے عمالیق کا نام استعمال کیا ہے۔ مصری تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان چرواہے بادشاہوں نے مصری دیوتاؤں کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے دیوتا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یوسف کے ہم عصر بادشاہ کو فرعون کے نام سے یاد نہیں کرتا، لیکن بائبل میں اسے بھی فرعون ہی کا نام دیا گیا ہے، حالانکہ فرعون کا خاندان حضرت یوسف کے 500 سال بعد مصر میں حکمران بنا۔ چرواہا بادشاہ اپوفیس حضرت یوسف کا ہم عصر تھا۔ مصر میں حضرت یوسف کے خریدار کا نام بائبل میں فوتیفار لکھا ہے۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ وہ شاہی باڈی گارڈز کا افسر تھا، اور ابن جریر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شاہی خزانے کا افسر تھا۔ قرآن انہیں عزیز کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ تلمود کا بیان ہے کہ فوتیفار ان کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکا غلام نہیں، بلکہ کسی بڑے شریف خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ اس نے ان سے غلاموں کا سا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنے گھر اور اپنی کل املاک کا مختار بنا دیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ قرآن میں ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یہ ہم اسے بیٹا بنا لے۔ تلمود میں اس خاتون کا نام زلیخا لکھا ہے، تاہم بائبل اور قرآن میں نام نہیں لکھا۔ قرآن میں ہے کہ وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آجا۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان یعنی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کی قمیض کھینچ کر پھاڑ دی۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، یہی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ قرآن میں ہے کہ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ بائبل میں ہے کہ جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی باتیں سن لی تو اس کا غضب بھڑکا اور یوسف کو بادشاہ کے قیدیوں کے ساتھ جیل میں ڈال دیا۔ تلمود کا بیان ہے کہ فوتیفار نے جب اپنی بیوی سے یہ شکایت سنی تو اس نے یوسف کو خوب پٹوایا، پھر ان کے خلاف عدالت میں استغاثہ دائر کیا، اور حکام عدالت نے حضرت یوسف کی قمیض کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا کہ قصور عورت کا ہے، کیونکہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے نہ کہ آگے سے۔ قرآن کے مطابق شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے، محبت نے اسے بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ بائبل میں اس ضیافت کا کوئی ذکر نہیں، البتہ تلمود میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، مگر وہ قرآن سے بہت مختلف ہے۔ قرآن میں ہے کہ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یعنی زلیخا نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا اللہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا
تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ قرآن کے مطابق حضرت یوسف نے توحید کے موضوع پر دعوتی تقریر کی، لیکن بائبل اور تلمود میں اس کا ذکر نہیں۔ قرآن کے مطابق حضرت یوسف نے انہیں خوابوں کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے آقا شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے آقا سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ قرآن کے مطابق ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، وہ شخص حضرت یوسف سے ملا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ مفسرین کے مطابق حضرت یوسف نے تعبیر میں صرف بادشاہ کے خواب کا مطلب بتانے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ساتھ ساتھ بتا دیا کہ خوشحالی کے ابتدائی 7 برسوں میں آنے والے قحط کے لیے پیش بندی کی جائے اور غلے کو محفوظ رکھنے کا کیا بندوبست کیا جائے۔ پھر مزید برآں آپ نے قحط کے بعد اچھے دن آنے کی خوشخبری بھی دے دی، جس کا ذکر بادشاہ کے خواب میں نہیں تھا۔ قرآن میں ہے کہ یہ تعبیر دربار میں سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب قاصد یوسف کے پاس اسے لینے کے لیے پہنچا تو اس نے کہا، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا پروردگار تو ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ قرآن کے مطابق سب خواتین نے گواہی دی کہ حاشا اللہ، ہم نے اس میں برائی کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، یہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو یوسف نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ قرآن، بائبل اور تلمود کی متفقہ گواہی ہے کہ حضرت یوسف سلطنت مصر کے مختار کل بنائے گئے تھے۔ خواب والی پیشگوئی کے مطابق حضرت یوسف کی حکومت کے پہلے 7 سال مصر میں انتہائی خوشحالی کے گزرے، اور ان ایام میں انہوں نے آنے والے قحط کے لیے تمام پیش بندیاں کر لیں۔ اس کے بعد قحط کا دور شروع ہوا، اور یہ قحط صرف مصر ہی میں نہیں تھا بلکہ شام، فلسطین، شرق اردن، شمالی عرب، سب جگہ خشک سالی کا دورہ تھا۔ ان حالات میں حضرت یوسف کے دانش مندانہ انتظام کی بدولت صرف مصر ہی وہ واحد ملک تھا جہاں قحط کے باوجود غلے کی افراط تھی۔ یہی وہ موقع تھا جب فلسطین سے حضرت یوسف کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچے۔ قرآن سے علم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے جو انہیں پہچان نہیں پائے تھے اشارتاً اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لانے کو کہا۔ قرآن میں ہے کہ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ بادشاہ کے پیالے کی چوری کا الزام اپنے بھائی بنیامین پر لگا کر، اور جیسا کہ بھائیوں نے چور کے لیے سزا تجویز کی تھی، انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ قرآن میں ہے کہ پھر جب وہ اگلی مرتبہ یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے گڑ گڑا کر عرض کیا، اے عزیز، ہمیں پورا غلہ دیجیے اور ہم پر خیرات بھی کیجیے۔ اس نے کہا، تمہیں کچھ پتہ ہے
کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کر گزرے؟ وہ چونک کر بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر عنایت فرمائی ہے۔ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈالا گیا تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین یعنی اپنے والد اور اپنی سوتیلی والدہ کو، جو ان کی حقیقی خالہ بھی تھیں، کو خاص اپنے پاس جگہ دی۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ یہ لوگ پہنچے تو حضرت یوسف نے شہر سے باہر نکل کر ان کا خیر مقدم کیا اور پھر انہیں اس شان سے شہر میں لائے کہ ایک جشن کی صورت پیدا ہو گئی۔ قرآن میں ہے کہ اپنے گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بے اختیار ان کے آگے جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے حقیقت بنا دیا، اس نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا۔ اس وقت حضرت یعقوب کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ مصر میں 17 سال زندہ رہے۔ حضرت یوسف 30 سال کی عمر میں ملک کے فرما روا ہوئے اور 80 سال تک مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اپنی حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال انہوں نے حضرت یعقوب کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلا لیا اور اس علاقے میں آباد کیا جو دمیات اور قاہرہ کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس علاقے کا نام جشن یا گوشن بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسف نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے کر جانا۔ اسلامی قصوں میں یوسف علیہ السلام کی بیوی کا نام آسنات لکھا گیا ہے، تاہم کچھ مفسرین اور مورخین نے اسرائیلی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی اور ان کے ہاں 2 بیٹے بھی ہوئے تھے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی اور ابو القاسم محمود بن امرز مخشری لکھتے ہیں، قطفین یعنی عزیز مصر کی وفات کے بعد مصر کے بادشاہ نے زلیخا یعنی رائیل کا نکاح یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے سچے یوسف، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا یعنی نامرد تھا۔ جیسا کہ اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے واقعی اس بیوی کو کنواری پایا، اس سے قربت کی اور آپ کے اس سے 2 بیٹے افراہیم اور منشا یا منسا پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف اور زلیخا کی شادی کا قصہ قرآن و حدیث میں کہیں مذکور نہیں۔ مفسرین و مورخین نے اسرائیلی روایات کی روشنی میں ہی اسے بیان کیا ہے۔ کوئی شخص اس کی تصدیق کرنا چاہے تو فبہا، کوئی اختلاف رکھے تو اس روایت و بیان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کے اصول یا فروعی اعتقاد کا مسئلہ نہیں کہ جس کی تصدیق و تردید کوئی شرعی مطالبہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے نگہبان۔